الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین محفل، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے بہتر اور مناسب میں یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذات محترم، میں نے درود شریف پڑھنے کو کہا ہے تو آپ حضرات کا جو ہے ذہن کہیں اور متوجہ ہے. آئیے درود شریف پڑھنے کی کچھ فضیلت بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک بار درود شریف پڑھیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا دروازہ راستہ ہی بھول گیا. اگر آپ جنت کے خواہاں ہیں اور اپنے اعمال کی بنا پر جنت جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار کیا جنت کے دروازے پر کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں ہیں. تو آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم ایک بار اور درود شریف پڑھیں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر ہم جنت کے خواہاں ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اور سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، کیونکہ اگر ہم جنت میں نہیں جا سکتے اور جہنم میں جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اگر تم جہنم کی وحشتوں اور اس کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھے گا جہنم کی ہولناکیوں سے بچ جائے گا اور اس کو جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا. ذات محترم، میں نے خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا ہے الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت سارے واقعات اور بہت سارے معنی کا جامع ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد الحسین منی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین میری اولاد میں سے ہے، لیکن یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ الحسین انا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین سے کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس بات کو میں کچھ باتوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس دین کو ہمارے درمیان پیش کیا تو یہ ہم لوگوں کے لیے ایک نیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے اس کو جانا اور پہچانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کر کے دین اسلام پر رہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا، لیکن جب اس دنیا میں کفر کے زمانے کی طرح اس دور میں بھی جب یزید کا دور آیا تو وہاں پر جیسے زمانے ظاہریت میں سارے کام کیے جاتے تھے اسی طریقے سے یزید کے دور میں بھی وہی کام کیا جاتا تھا، کیونکہ صحابی رسول جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں حضرت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 60 ہجری کے زمانے سے جو ہے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ 60 ہجری کے زمانے کے بعد ایسا دور شروع ہو گیا تھا جس میں صرف فتنہ ہی فتنہ تھا۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود برپا تھا۔ اس وجود نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود یزید کے لیے سب سے بڑا رکاوٹ تھا۔ اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے واقعہ کربلا پیش آیا، لیکن یہ معاملہ اس کا الٹا ہو گیا کہ جہاں پر جن کو شہید کیا جا رہا ہے ان کو دنیا سے مٹ جانا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان وہاں پر سب سے زیادہ حق اور ثابت ہوتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انا من الحسین، یعنی میرا دین اسلام حسین سے ہی چلے گا، اور سارے لوگ حسین کی پیروی کر کر ہی دین اسلام کی اور زیادہ ترقی و یافتہ ہوگا۔ کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تو وہاں سے امام حسین کے ذریعے اسلام کی آبیاری اور زیادہ آسان ہو گئی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یزید اتنا بڑا ظالم ہے جس نے سرکار جن کے ذریعے ہمیں دین و ایمان ملا ہے ان کے نمازے کو نہیں چھوڑا، تو ہم کس بات کی کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ بات بتائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سب سے بڑا معاملہ پیش آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کو جدا کر کے یزید کے دربار میں پیش کرنا۔ اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو آج ہم مسلمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمان انہی واقعات کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے جب عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کے دربار میں پیش کیا جائے تو عمرو بن سعد کے سارے قافلے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک راستے میں لے کر جا رہے تھے، لیکن ان کا لے کر جانا اس طرح تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر لے جا رہے تھے۔ جب یہ قافلہ ایک یہودی نصرانی کے عیسائی والے گھر پر پہنچا، عبادت خانے پر پہنچا، تو عیسائی کیا دیکھتا ہے؟ رات کا موقع ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے کچھ روشنی آ رہی ہے، اور جب وہ باہر جا کر دیکھتا ہے تو ایک نورانی چہرہ ہے جس کے ذریعے سے جو ہے روشنی جو ہے آسمان سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا تو پتہ کیا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جب اس کو اس بات کی خبر ہو گئی تو اس نے کہا کہ اگر میں اس مبارک سر کو اپنے پاس اس رات میں رکھنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، لیکن جب اس عیسائی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے لیے 10,000 درہم جو اسے وراثت میں ملا تھا ان لوگوں کو دیا تو وہ راضی ہو گئے اور سر مبارک کو رکھنے کے لیے دے دیے۔ جب یہودی لے کر کے گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو اچھی طریقے سے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں میں لے کر کے پوری رات روتا رہا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتا رہا، کہتا رہا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور آپ کے پیارے نانا جان اللہ کے رسول ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سر مبارک لوٹا دیا اور قافلہ والے چلتے بنے۔ جب دمشق پہنچنے والے تھے اس سے قبل قافلہ والوں نے چاہا کہ جو اس نے دینار دیا ہے اس کو تقسیم کر لے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی کا ڈھیلا بنا ہوا، لیکن جب دمشق کے دروازے پر پہنچے اور اندر جانے لگے تو سب سے بڑا معاملہ یہیں پر پیش آتا ہے جو آج ہم مسلمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا معاملہ تھا کہ دمشق کے دروازے سے خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ باغی امام حسین کا سر آ رہا ہے،
ہے، جنہوں نے یزید کی مخالفت کی تھی ان کا سر آ رہا ہے اس خوف سے، اور لوگوں کو ڈرایا جا رہا تھا کہ یزید کی جو بھی مخالفت کرے گا اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ جب دیکھا گیا تو دمشق کے دروازے سے ہی ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، کس خوشی میں مناتے ہیں؟ ذرا سوچ کر تو دیکھیے، کیا 10 محرم اسی کے لیے ہے؟ محرم کا مہینہ اسی کے لیے ہے؟ ارے ہم لوگ تو ان سے گرے ہوئے ہیں جو زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے۔ ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب محرم کا مہینہ آتا تھا وہ سارے کے سارے اپنے فطور والے کام، سارے برے اعمال ختم کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو محرم کے مہینے کے ساتھ الحرام کا لفظ جوڑ دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ محرم میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا، کوئی بھی غلط کام نہیں کیا جائے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ جتنے کام اسلام نے روکے ہیں وہ سارے کے سارے کام ہم مسلمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اسلام کی اچھی طریقے سے جانکاری نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یا خود دین اسلام کی کوئی اچھی معتبر کتاب پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ دین اسلام ان ساری چیزوں کو جو ہے نہیں ہمیں اجازت دیتا کہ یہ عمل کریں۔ یہاں تک تو بات ختم نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے، کہیں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ان کو بھکاری بنا کر کے لوگوں کے درمیان گھمایا جاتا ہے۔ ہمارے یہ سب نہیں چلتا، لیکن اور جگہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھکاری بنا کر لوگوں سے بھیک منگوایا جاتا ہے۔ بتاؤ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے اس دن ان کی عزت کرنی چاہیے کہ ان کے نام پر ہمیں اپنے آپ کو جو ہے اپنے ایمان کو بیچ کر کے ان کے نام سے بھی منگوانا چاہیے۔ 10 محرم کی دن اور رات ایک ایسی فضیلت والی رات ہے کہ جسے آج ہم اور آپ لوگ جسے نہیں پا سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ زمزم جا کر لے سکیں، تو 10 محرم کی رات اور دن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے دن کو غسل کیا کرو، کیونکہ دنیا کے سارے پانیوں میں آپ زمزم کا پانی جو ہے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ جا کر کے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے مزار مقدس دیکھ سکے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے مزار انور دیکھ سکے، یا آب زمزم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے ٹھوکر سے نکلا تھا اس سے جا کر کے پی سکے۔ اور آب زمزم کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی بھی بیماری ہو اس کو پی لیں تو شفا یابی انشاءاللہ تعالیٰ ملتی ہے۔ لیکن آج ہمارا ماحول کچھ الگ ہی ہے۔ آج ہم لوگ ایسے خرافات میں ملوث ہیں کہ جس کا جو ہے ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ خود سوچیں کہ ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں کون سا کام کرنا چاہیے جس سے اللہ و رسول خوش ہو۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب شیطان کے بھائی ہونا آپ گوارا کریں گے، یا جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں ہونا گوارا کریں گے، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں ہونا گوارا کریں گے؟ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا عمل کریں گے۔ یہ آپ کے خواہشات ہے کہ جو آپ اپنی رنگریلیاں منانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اسلام میں ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ ہاں اگر آپ 1000 کے 200 سال پہلے ہی دیکھیں گے تو آپ کو تعزیے کا وجود بھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ 200 سال پہلے دیکھیں گے تو تعزیے کا وجود بھی نہیں ملے گا کہ تعزیہ ہوتا تھا۔ اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو کس انداز میں محبت کریں۔ اگر آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو انہی کے صدقے میں غریب لوگوں کی مدد کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اور اگر آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو 10 محرم الحرام کو ان کے نام سے فاتحہ کریں۔
ان کے نام پر قرآن مجید پڑھیں اور ان کا ثواب ان کے صدقے بھیجیں اور ان کے ذریعے سے اپنے بخشش کے لیے وسیلہ بنائیں، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ دنیا، دین و دنیا ہمارے ایسے گزر جاتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے کہ آج ہم نے دن بھر میں کوئی اچھے اعمال کیا ہے یا نہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بزرگ تھے جو دن رات نیکی ہی کیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ اپنے جو خدا کی غفلت میں ہم نے اپنی زندگی گزارے ہیں اس کو جوڑے۔ تو جب انہوں نے ایک ایک دن کا ایک گناہ ہی جوڑنا شروع کیا تو اپنے عمر کی پوری زندگی کا اندازہ لگایا تو اتنے سارے گناہ ہوئے کہ اللہ کے خوف سے گش کھا کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب لوگوں نے ان کو ہلایا ڈلایا تو پتہ چلا کہ اللہ کے خوف سے وہ انتقال کر چکے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ روزانہ ہم کوئی نہ کوئی گناہ میں ملوث نظر ضرور آتے ہیں، تو یہ ہم پر مقدر ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں یا اپنے نفس کی خواہشات کی بنا پر اپنے لیے کیا ٹھکانہ بناتے ہیں، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ اسی بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔